بہت دلچسپ دن ہے یہ، اور خاص کر کے اگر ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو انتہائی دلچسپ ہے، اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اب تو بینچ بھی تشکیل پا گیا ہے، لیکن آج صبح بھی ایک فیصلہ ہوا، یعنی ایک نوٹسز کا جو معاملہ تھا وہ سامنے آیا، جو الیکشن التوا کیس تھا اس کے اندر بھی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو بینچ بنا اس کے حوالے سے بھی اب جو ہے وہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ الیکشنز کے حوالے سے جو عدم فراہمی تھی فنڈز کی، اس کے اوپر آج نوٹسز کیے گئے، 14 اپریل کو طلب کیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو اور سیکرٹری خزانہ کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ احکامات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، کہ عدالتی حکم کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہیں، لہٰذا آپ تمام چیزیں ساتھ لے کے آئیں اور اپنے تمام جو ریکارڈز ہیں سیکرٹری خزانہ کو کہا ہے کہ وہ یہاں پہ پیش کریں۔ یہ یاد رہے کہ سیکرٹری خزانہ اس وقت ملک سے باہر ہے، آئی ایم ایف کے سلسلے میں ان کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ وہاں پہ چل رہی ہیں، اور ایسے وقت پہ ان کا کرنا، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی طلب کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی کے طور پہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ ایک اٹونومس اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے اوپر بھی سوالات پہلے آئی ایم ایف اٹھاتا رہا ہے، اب جب کہ ان کو طلب کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے تو ظاہر ہے یہ ایک اہم معاملہ ہوگا، وہاں پہ کیا بات ہوگی ایک دوسری بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو کہا گیا اس میں یہ بھی کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، اور عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو عمل درآمد نہ ہوا، عدم فراہمی ہوئی، تو پھر آپ کو حالات معلوم ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ نتائج سے خبردار کرنا ہے، انتباہ ہے، دھمکی ہے، اور کس کو ہے؟ کیا وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کے اوپر سٹیک پہ ہے، یا ان پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، کابینہ پہ لگ سکتی ہے، اور پارلیمان پہ لگ سکتی ہے؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ دوسری جانب ایک بینچ جو ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل، جو کہ حال ہی میں مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا ہے، اس کے اوپر طلب کیا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے، اس کی بھی 13 تاریخ یعنی کہ کل اس کی بھی سنوائی کے لیے کہا گیا۔ یاد رہے کہ اس جوائنٹ سٹنگ کی جو منظوری تھی اس کے بعد اس کو ایکٹ بننا ہے، یعنی کہ قانون باقاعدہ بننا ہے 10 دنوں کے اندر، جو کہ 20 یا 21 تاریخ بنتی ہے، اور ابھی یہ بل بنا نہیں ہے مگر یہ بینچ تشکیل پا گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس کے اندر شامل ہیں، 8 رکنی یہ بینچ ہے۔ اس بینچ کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کے نام میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ فل سٹرینگتھ ہے جو کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کی فل سٹرینگتھ ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب جو ڈویژن ہے اس کا بھی اعلان اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے وہ سامنے آ چکی ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر احکامات دیے تھے سپریم کورٹ نے، اب گورنر اسٹیٹ بینک یعنی انتظامی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کو برطرفی کے بھی معاملات آ سکتے ہیں، توہین عدالت بھی سامنے آ سکتی ہے، اور اس بینچ کی تشکیل کے بعد یہ بھی سامنے آ سکتا ہے یا آ چکا ہے کہ اصل نمبر جو چیف صاحب کے ساتھ ہے وہ کون ہے اور کہاں کہاں کون کون کھڑا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں کہ کہاں معاملات جائیں گے کل بھی، اور اس کے بعد 14 تاریخ کو جب گورنر اسٹیٹ بینک آئیں گے تو وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کا کیا یہ بھی مطلب لیا جائے کہ کچھ اور طرح کی جو پاورز ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کی؟ تو پھر کیا یہ مطلب لیا جائے جو کچھ دن پہلے جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے وہ بات درست ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا۔ آئینی بحران ہے، اگر اسی طرف پہ چلتا رہے گا تو آگے نہ میں ہوگا نہ شہباز شریف صاحب ہوگا، اور اگر خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور خطرناک ایکسپیریمنٹ ہوگا جس کی قیمت پاکستان کے عوام بھگتیں گے۔ ایک وزیر اعظم کو 10 سال چلانا تھا تو کچھ جسٹسز کو بھی ایکسٹینشن دلوانا تھا، تو یہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا، وہاں ایک سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا، دوسرا ایک سلیکٹڈ چیف عوامی سٹاف ہوتا، اور پاکستان میں سلیکٹڈ مارشل لا قائم ہوتا۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کر لیا ہے، جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے، سازش ختم۔ اس پہ ہم غلط تھے جناب اسپیکر، سازش آج تک چل رہا ہے۔
سو یہ کچھ شکوک و شبہات تھے جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے چند دن پہلے فلور آف دا ہاؤس اور اس سے پہلے گڑھی خدا بخش میں اٹھائے تھے. ظاہر ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اور اسی طرح کی آوازیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، حکمران اتحاد کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. کل پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے، کیا ہو سکتا ہے؟